یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے درخواستیں دی، پہلے تو ہماری درخواستیں لینے کو تیار نہیں تھی، بڑے مشکل سے لڑ جگڑ کے جب گئے ہم نے درخواستیں دی، اب ان درخواستوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم پھر ایک مضبوط احتجاج کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ قوم کو تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں سے لے کر کارکن تک نے دھاندلی کو دکھایا۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن میں اور حیدرآباد میں کیا یہ پوزیشن ہے ہماری جو دکھائی جا رہی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کا اجلاس ہوا۔ طویل اجلاس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ 6 ماہ قبل ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ آگاہی دی تھی کہ بیلٹ پیپرز غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور اس کا استعمال غلط کیا جائے گا، مگر الیکشن کمیشن نے ہمیں باور کرایا کہ نہیں، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اور پھر الیکشن سے ایک دن پہلے ہم نے پریس کانفرنس کر کے مزید دوبارہ یاد دہانی کرائی ان کو کہ یہ بیلٹ پیپرز اور یہ پورا الیکشن کا سامان غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ان کی حفاظت کی جائے۔ قوم نے دیکھا الیکشن شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ہاتھ میں بیلٹ پیپرز تھے، موریں تھیں، ہم نے آپ کو دکھائیں۔ قوم کو تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں سے لے کر کارکن تک نے دھاندلی کو دکھایا، رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیے۔ 86 یوسیز میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بغیر رزلٹ دیے نکال دیا گیا اور ہمارے وائس چیئرمین کی ٹانگ توڑ دی گئی، ان کے سر پھاڑ دیے گئے، زخمی کر دیا گیا، ان کو تھانوں میں ڈال دیا گیا۔ ملیر میں وڈیروں اور پولیس کی سربراہی میں ہمارے کارکنان پر تشدد کیا گیا، ہمارے کیمپس کو جلا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الیکشن میں چند سیاسی جماعتوں کو آگے لانا چاہ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن میں اور حیدرآباد میں کیا یہ پوزیشن ہے ہماری جو دکھائی جا رہی ہے؟ یہ الیکشن جو کہ دھاندلی زدہ ہے، ہم ان الیکشن کے حوالے سے یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ ان میں جہاں پر ہم نے کئی جگہوں پر یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے درخواستیں دی، پہلے تو ہماری درخواستیں لینے کو تیار نہیں تھی، بڑے مشکل سے لڑ جگڑ کے جب گئے ہم نے درخواستیں دی، اب ان درخواستوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے جو درخواستیں ہیں ان کو کل فوراً سنا جائے، اور اگر نہیں سنا گیا اور بغیر سنے اصل رزلٹ کا اناؤنس کر دیا گیا تو پھر ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم پھر ایک مضبوط احتجاج کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس سے قبل الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لیں، اور جانبداری جو کی گئی ہے اس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہم پر ظلم کیا گیا کہ یہ ظلم کب تک چلے گا، اور اس ظلم کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈی سیز ہیں، یہ حکومت کے تحت جو ڈی سیز ہیں، ان کے کار ریکارڈ چیک کیے جائیں، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے کار ریکارڈ چیک کیے جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ کس انداز میں کراچی میں اور حیدرآباد میں دھاندلی کی گئی، اور یہ دھاندلی دنیا نے دیکھ لی ہے۔ اب میں ہمارے سندھ کے ناظم اعلیٰ صوفی یحییٰ قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو حیدرآباد میں جو دھاندلی ہوئی اور جو ظلم و ستم ہوا اور جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک تفصیلی روشنی ڈالی کراچی ڈویژن کے حوالے سے، انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا۔ یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب فیز 1 میں الیکشن ہوئے تھے اندرون سندھ، تو ہم نے اسی وقت وہاں پر متعلقہ آرઓز کو اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز کو اور ریجنل آفیسرز کو، یہاں تک کہ صوبائی الیکشنز کمیشن میں بھی ہم نے یہ درخواستیں بھی دی تھیں، اور ہم نے ان تھریٹ سے ان کو آگاہ کیا تھا کہ جو ہمیں دیے جا رہے تھے۔ اور اس مرتبہ بھی جب دوسرے مرحلے میں یہ الیکشن ہوئے فیز 2 کے اندر، تو سیم اسی صورتحال کا سامنا رہا، اور ہم نے باہرہ اداروں سے بھی شکایت کی، ہم نے باہرہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی شکایت کی کہ ہمارے امیدواروں کو جگہ جگہ اغوا کیا جا رہا ہے، انہیں وڈرا کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، ان کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، ان کے جو تصدیق کنندہ تائید کنندہ ہیں ان کو اغوا کیا گیا، جس سے وہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے۔ اس طرح کی کافی ایک تفصیلات ہیں جس سے ہم بارہا
الیکشن کمیشن کو مقامی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی آگاہ کرتے رہے، لیکن یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ انتظامیہ کی سرپرستی میں، ایس پیز کی سرپرستی میں مقامی ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ہمارے امیدواروں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ فون کر کے کہتے رہے کہ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر لو، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم آپ کے جو ہے وہ ہمدرد ہیں، ہم اس ہمدردی میں آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے سرکاری سرپرستی کے اندر جو ہے، انتظامی سرپرستی میں جو ہے وہ یہ ساری غنڈہ گردی کی گئی۔ لیکن جب ہمارے کارکن، ہمارے ذمہ داران، ہمارے امیدواران، جن کو میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں کہ اندرون سندھ میں ایسی حالت کے باوجود کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی وہ دبے نہیں اور اٹل کھڑے رہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس پروسیس میں حصہ لیا، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر صبر بھی دے، جنہوں نے تکلیف اٹھائی، اور اس کا اجر دے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات بس کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ صوبائی الیکشن کمیشن کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری مقامی سطح پر جو درخواستیں دی گئیں حیدرآباد ڈویژن میں بھی اور کراچی ڈویژن میں بھی، اگر اس پر آپ نے عمل درآمد نہیں کروایا، اور صرف یہ کراچی ڈویژن میں نہیں، پھر یہ جو حیدرآباد ڈویژن ہوگا وہاں کی سطح پر بھی ایک شدید احتجاج کیا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جو درخواستیں دی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جہاں درخواستیں نہیں لی جا رہی وہاں لے کر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔